بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں آپ کا رانا عظیم آج نئی خبروں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف سیاستدانوں کی گفتگو سن کر عوام بیزار ہو چکے ہیں۔ حکومت میں موجود حکمران یہی نوید سناتے ہیں کہ ہم آئندہ 5 سال بھی رہیں گے، اور پھر یہ غم کی خبر بھی دیتے ہیں کہ ابھی مزید ٹیکس لگیں گے، ابھی مزید ہمیں اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے جس سے عوام کو پریشانی ہوگی۔ اپوزیشن پاکستان میں صرف ایک ہی رہ گئی، وہ تحریک انصاف ہے، اور ایسا بھی پاکستان میں بہت عرصے بعد دیکھنے میں آیا کہ جب بدترین سیاسی مخالفین ایک طرف ہیں اور ایک ایسی جماعت جس کو بھی کچھ عرصہ قبل 3 سال جس کو حکومت ملی، اور اس حکومت کے ملنے کے بعد بدترین سیاسی مخالف بہترین دوست بھی بن گئے، وہ آج اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی سڑکوں پر احتجاج ہوتا تھا، کبھی آزادی مارچ کے نام سے، کبھی مہنگائی مارچ کے نام سے، کبھی مختلف چیزوں کے ناموں سے احتجاج کیا جاتا تھا۔ اسمبلی کے اندر دنگا مشتی بھی ہوتی تھی، اسمبلیوں کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا جاتا تھا، مہنگے پٹرول پہ بات بھی کی جاتی تھی، اسی طرح معیشت کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہوتی تھی۔ مگر آج صرف بات ہو رہی ہے کہ آؤ ایک دوسرے کو کس طرح بچانا ہے حکومت میں موجود لوگوں نے۔ میری آج بڑے ایک سینئر سیاستدان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اقتدار میں ہیں، اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، اقتدار بھی آپ کا ہے اور بڑے آپ کو فائدے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے کہ فوری الیکشن ہو جائیں گے، ہم نے 3 ماہ کے لیے اقتدار لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، نئے الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد ہم بڑی اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر ایسے کام کریں گے کہ دنیا ہمیں یاد کرے گی۔ تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ میں نے کہا جی ہم کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے قائدین جو مقاصد جس کے لیے آئے تھے 90% وہ پورے ہو گئے ہیں، 10% پورے ہونے والے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں، حکومت چھوڑنے کے لیے تیار تھے 1 ماہ پہلے، مگر ہمارے اتحادیوں نے اور کچھ اور قوتوں نے ہمیں اس سے روک دیا۔ ہم ایک چیز کو چھوڑنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں چھوڑنے نہیں دیتے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہے، کیوں نہیں چھوڑنے دیتے؟ تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا، اسی طرح انہوں نے کچھ ایسے نام لیے جو ہم سکرین پہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ اہم انکشافات بتا دوں۔ میں گزشتہ جتنے بھی میں نے پروگرام کیے ہیں، جتنی بھی میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ جو میں ٹائم دے رہا ہوں، جس میرے سورس ذرائع کے مطابق، اس وقت کے مطابق ہی یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، اسی طرح چلے گا۔ ایک تو میں آپ کو بڑا کلیئر ایک بڑی خبر دے دوں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، ان کے پاکستان آنے کا جو اقدامات تھے، جسے بڑی تیزی سے کیا جا رہا تھا، جن کے لیے بہت سے راستے بنائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ ان کی نااہلی ختم کس طرح کی جائے گی، ان کے دیگر معاملات کس طرح کیے جائیں گے، اس حوالے سے بڑی اہم قوتوں نے یہ جواب دے دیا ہے، اور کچھ لوگ جو جہاں سے ریلیف لینا تھا اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہاں سے بھی ان کو جواب مل گیا ہے کہ اب ہم مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، مزید آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ جس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا گروپ جو باؤجی کے چاہنے والا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، اور اس گروپ نے اب اپنی میٹنگوں کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اقتدار میں آ کے ملا کیا،
مہنگائی کی وجہ سے ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اگر ضمنی الیکشنوں میں میرٹ پہ بات ہوئی تو ہم ایک بھی نشست نہیں جیتیں گے، اور اگر میرٹ سے ہٹ کے بات ہوئی تو ایک نئی تحریک بن جائے گی، نہ قائد پاکستان آ سکے، نہ ہمیں کچھ ملا، اور لوگ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں۔ پھر سے سین، شین اور نون یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان منظر سے کیوں غائب ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو اس تحریک میں سب سے آگے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کچھ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان شدید ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے حامی یہ بری تھی اور مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اقتدار کے کچھ عرصے بعد ہی نئے الیکشن کرائے جائیں گے، اور ان نئے الیکشنز میں ہم بھرپور طریقے سے آئیں گے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ وزارتیں دے کر نئے الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو آئندہ آنے والا نیا الیکشن کیا ہوگا، کب ہوگا؟ اگر آپ فوری الیکشن اناؤنس نہیں کرتے تو میں ناراض اوپن نہیں ہوں گا، لیکن گھر بھاگ جاؤں گا۔ اور مولانا صاحب اس وقت گھر میں بیٹھ چکے ہیں، جنہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں تیسری بڑی خبر دے دوں، آج میں 3 خبریں ہی دوں گا، اور اس کے بعد ایک چیز کا ذکر کر دوں گا اور ایک راز افشا کر دوں گا جس پر بھی بھڈا شروع ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو ایک اور پیغام پہنچایا گیا کہ آپ فوری طور پر امریکی جو خط ہے یا امریکی مراسلہ جو ہے اس معاملے پہ اپنی جذبات کو قابو میں رکھیں، اور اپنی وہ جو بہت سی آپ کی گفتگو ہے اس کو کنٹرول کریں، تو ہم آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ عمران خان نے اس سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کے انکار کے بعد انہیں ایک پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کے انکار کے بعد آپ کو بھی اقتدار میں حصہ نہیں ملے گا، تو اس پر بھی سابق وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں عوامی طاقت سے اقتدار میں آؤں گا، اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں، بڑی خبر میں دے دوں، اور یہ میں خبر جو دے رہا ہوں یہ چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کی خواہشات اور تمام لوگوں کے پرزور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود عمران خان اقتدار میں آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اچانک کئی اہم جگہوں سے 180 ڈگری، میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، 180 ڈگری پر یو ٹرن ہوتا نظر آئے گا، اور کچھ ایسی چیزیں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی عید کے بعد کہ جس کے حوالے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے 2 روز قبل حکومت کے اندر موجود پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون میں یہ بات چیت چل ہوئی ہے، اور یہ فائنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر خان کو روکنا ہے، کپتان کو روکنا ہے، اگر ان قوتوں کو بھی جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں اکٹھے رہنا ہوگا اور ایک فارمولہ طے کرنا ہوگا کہ اگلا 2023 میں وزیر اعظم جو ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعظم ہوگا اس کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی، جس کے لیے مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف تیار نہیں ہیں، جس کے لیے مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی تیار نہیں ہے، جس کے بعد یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پکنے والی ہے، اور یہ اتحاد بھی ٹوٹنے والا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، اور یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک یہ خبر، چونکہ یہ بڑی خبریں تھیں، لوگ بڑا شور ڈال رہے ہیں، خان نہیں آ رہا، کپتان نہیں آ رہا۔ کپتان آ رہا ہے، بڑے زور و شور سے آ رہا ہے۔ اچانک آپ کو 180 ڈگری پہ بہت سے اہم قوتوں کی طرف سے اپنا یو ٹرن محسوس لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ یو ٹرن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستانی اداروں کے لیے بھی سود مند ہوگا، کیونکہ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے۔ عمران خان اس حوالے سے عمران خان تک پیغام پہنچ رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو اس بات کی چیزیں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آخری صرف 2 سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ضمنی انتخابات میں میری کی ہوئی اس گفتگو کی بہت سی چیزیں، دلائل اور بہت سے تبصرے میرے جو ہیں ان کی حقیقت نظر آ جائے گی، جب ضمنی انتخابات میں حکومتی حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست ہوگی،
اور ان کے تمام ارادے جو ولیہ میٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ قوتیں جن کے متعلق ان کا خیال تھا ہمارے ساتھ ہیں، وہ واقعی نیوٹرل ہیں، اور جب قوتیں نیوٹرل ہوتی ہیں اور میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں تو وہی جیتتا ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئی خبر کے ساتھ، نئے سکینڈلز کے ساتھ، بلکہ کل آپ کو 20 کے 20 حلقوں کی وہ ڈیٹیل دوں گا جو شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔